اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج انشاءاللہ تعالی میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے چوری۔ چوری کیا ہے، اس کی سزا اور اس سے متعلق چند باتیں۔ تو پیارے دوستو، یہ چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری کبیرہ گناہ ہے، اور چوری کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چرانا، کسی کی کوئی چیز نہ چرا لینا، یعنی چھپ کر کسی کا کوئی مال جو ہے وہ اٹھا لینا، کسی کا مال چرا لینا، یعنی کسی کے گھر پہ جا کے مال چرانا، یا کسی بھی طرح سے چھپ کر یعنی لوگوں کا مال جو ہے وہ چرا لینا، اسے بولتے ہیں چوری۔ ایک تو ہوتی ہے نا ڈکیتی۔ ڈکیتی ہوتی ہے کسی کے گھر میں ڈاکہ مارنا آمنے سامنے، یعنی جس طرح وہ ڈاکو جو وہ پسٹل رکھ کے مال جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، وہ ڈکیتی ہوتی ہے آمنے سامنے۔ لیکن جو چھپ کے مال حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے چھپ کر، تو وہ ہوتی ہے چوری۔ تو چوری کیا ہے، اور چوری کے متعلق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6772۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کا مال لوٹتا ہے، ڈکیتی نہیں کرتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، اور لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو وہ شخص بھی مؤمن نہیں رہتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ ان کا مضبوط لیول کا ایمان نہیں رہتا جو چوری کرتے ہیں، یعنی وہ چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دنیا کو پانے کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے حقوق جب ہم توبہ کریں گے، اگر ہم نے یعنی استغفر اللہ کا کوئی حق پورا نہیں کیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی یا قضا کر دی، تو پھر جب ہم اس کا کفارہ ادا کریں گے، یعنی نماز اگر قضا ہوگی تو قضا پڑھنی پڑے گی، اور ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق، جس بندے کا حق مارا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یا اس کو ہم حق ادا نہیں کریں گے، اس کا حق نہیں واپس کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اگر کسی نے کسی کے گھر سے یا کہیں سے کوئی چوری کر لی ہے، پہلی بات یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے بچیں۔ لیکن اگر کسی نے کر لی ہے، بعد میں وہ بہت شرمندہ ہے اور اس نے عہد بھی کیا ہے کہ اب میں چوری نہیں کروں گا، تو سب سے پہلے اللہ سے سچے دل سے استغفار کرے، توبہ کرے، پھر اس کے بعد جس کا اس نے مال چھینا ہے وہ ان تک واپس لوٹا دے، انہیں واپس دے دے کسی طریقے سے، تاکہ انہیں پتہ بھی نہ لگے کہ اس نے چرایا ہے، اور ان کا مال واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اگر یہ چوری عدالت میں ثابت ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی بندہ مال بھی واپس کر دے، اور اگلا بندہ معاف بھی کر دے، تب بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ، چونکہ اب چوری عدالت میں ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا اب عدالتی قانون ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹنا۔ اور اس کے اوپر انشاءاللہ آج میں بیان کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے چوری کی سزا کے اوپر قرآن حکیم سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چوری کی حد کے بارے میں، چوری کی سزا کے بارے میں، جو دنیا میں چور کو ملنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ، سورۃ نمبر 5 ہے، اور اس کی آیات نمبر 38 اور 39 انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً
بما کسبن نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چور مرد اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یعنی سارق، یہ عربی میں سارق کہتے ہیں نا چور کو، اور سارقہ یہ چوری کرنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ تو چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دو، ان کا ہاتھ یعنی دونوں کے، مطلب ایدیہما یعنی مرد و عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبن نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا بتائی ہے کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو، اور دایاں ہاتھ کاٹنا ہے اور وہ کلائی تک کاٹنا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کسی کے اوپر مطلب ترس نہیں کھانا چاہیے۔ یہ حکومت وقت کا کام بنتا ہے، حکومت پاکستان کا یا جس بھی ملک میں کوئی رہ رہا ہے اس کی حکومت کا فرض بنتا ہے۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ آج کوئی بندہ چوری کرتا ہے ہمارے سامنے تو ہمارا کام ہے اسے پولیس کے حوالے کرنا، لیکن ہم خود ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، وہ پولیس اور حکومت کا کام بنے گا۔ تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے، اور